अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN TV के डिजिटल स्टूडियो में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीजनल पावर्स और मैं हूं आपका मेज़बान वक़ार हुसैन। नाजरीन, नौजवान किसी भी कौम का सबसे कीमती सरमाया होते हैं और यही नौजवान मुस्तकबिल की क़यादत, मईशत और फ़िक्री सिमत का तयन करते हैं। मगर बदकिस्मती से आज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद बेरोज़गारी का शिकार है। मुल्क में नौजवानों में बेरोज़गारी की शरह तकरीबन 9% से भी बढ़ चुकी है। डिग्री याफ्ता बेरोज़गार नौजवान न सिर्फ मुआशी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं बल्कि ज़हनी दबाव, मायूसी और अदम तहफ़्फ़ुज़ की कैफियत में भी मुब्तला हैं। ये मसला अब महज एक फ़र्द का नहीं रहा बल्कि एक संगीन कौमी बहरान की सूरत इख्तियार कर चुका है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो तकरीबन हर घर की कहानी बन चुका है। एक ऐसा मसला जो सिर्फ नौजवानों का ही नहीं रहा बल्कि वालिदैन, ख़ानदानों और पूरे माशरे का मसला बनता जा रहा है। पाकिस्तान के नौजवान डिग्री के बाद नौकरी हासिल क्यों नहीं कर पा रहे? बचपन से ही ये एक फार्मूला सिखाया जाता है कि अच्छे नंबर लो, अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लो, डिग्री हासिल करो और फिर अच्छी नौकरी तो मिल ही जाएगी। 4 साल यूनिवर्सिटी, लाखों रुपए की फ़ीसों की अदायगी, बेशुमार ख्वाब और फिर हाथ में डिग्री के साथ बस एक ही सवाल, अब क्या करें? आज हज़ारों नौजवान BS, MBA, मास्टर्स, इंजीनियरिंग, IT और दीगर शोबों की डिग्रियां लेकर रोज़गार की तलाश में हैं। कई नौजवान महीनों नहीं बल्कि सालों तक इंतज़ार करते हैं लेकिन उन्हें मुनासिब मौक़े मैसर नहीं आते। सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्या नौजवान काबिल नहीं? क्या जामियात कमज़ोर हैं या मईशत में कोई बड़ा मसला मौजूद है? क्या पाकिस्तान में मसला नौकरियों की कमी है या फिर कुछ और? आखिर क्यों हज़ारों नौजवान हर साल डिग्री हासिल करने के बावजूद मुलाजमत की तलाश में दरबदर नज़र आते हैं? कई नौजवान महीनों ही नहीं बल्कि सालों तक इंतज़ार करते हैं। सुबह नौकरी की वेबसाइट्स खोलना मामूल है, CV अरसाल करना, इंटरव्यू देना और फिर इंतज़ार करना, लेकिन जवाब क्या आता है? हम आपसे बाद में राब्ता कायम करेंगे और वो बात फिर कभी नहीं आती। सबसे पहले एक बुनियादी मसला समझने की अशद ज़रूरत है। हर साल पाकिस्तान में लाखों तलबा मुख्तलिफ इदारों से फारिगुल तहसील होते हैं, लेकिन मुलाजमतों की रफ्तार और तादाद उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती जितनी कि बढ़नी चाहिए। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें, एक शहर में 10,000 नौजवान डिग्री हासिल कर चुके हैं लेकिन मार्केट में सिर्फ 2,000 मुलाजमतें मौजूद हैं, तो बाकी 8,000 कहाँ जाएं? यह मुकाबला सिर्फ काबिलियत का नहीं रहता बल्कि मौक़े की कमी भी एक बड़ा मसला बन जाती है। अब दूसरे और शायद सबसे बड़े मसले की तरफ आते हैं। कई माहिरीन का कहना है कि मसला सिर्फ डिग्री का नहीं होता बल्कि स्किल्स का भी होता है। बहुत से तलबा यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील होते हैं लेकिन अमली तजर्बा उन्हें नहीं होता, कम्युनिकेशन स्किल्स कमज़ोर होती हैं, इंडस्ट्री की ज़रूरियात का इल्म नहीं होता, जदीद टेक्नोलॉजी से वाक़फ़ियत महदूद होती है। कई कंपनियों का तो कहना होता है कि हमारे पास डिग्री वाले उम्मीदवार बहुत से हैं लेकिन काम करने वाले अफराद बहुत कम हैं। ये जुमला बज़ाहिर सख्त ज़रूर लगता है लेकिन हकीकत का एक हिस्सा है। ये मसला तकरीबन हर नौजवान के साथ होता है। कंपनी कहती है कि हमें 2 साल का तजर्बा रखने वाला शख्स दरकार है, लेकिन नौजवान पूछता है कि अगर पहली नौकरी ही नहीं मिलेगी तो तजर्बा कहाँ से आएगा? ये एक ऐसा चक्कर है कि जिसमें बहुत से नौजवान फंस कर रह जाते हैं। इसीलिए इंटर्नशिप, फ्रीलांसिंग, मुख्तसर कोर्सेज और अमली प्रोजेक्ट्स की अहमियत मज़ीद बढ़ रही है। पाकिस्तान में एक सोच बरसों से मौजूद रही है कि सरकारी नौकरी मिल जाए तो ज़िंदगी में सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसी सोच की वजह से हज़ारों नौजवान एक महदूद दायरे में रह जाते हैं। हालांकि आज दुनिया बदल चुकी है। अब मौक़े सिर्फ रिवायती दफातर तक महदूद नहीं रहे। आज नौजवान फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशंस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग, ई-कॉमर्स और
آن لائن کاروبار جیسے شعبوں سے بھی آمدنی حاصل کر رہے ہیں۔ اگر کوئی نوجوان یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہے تو چند باتیں اس کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ صرف ڈگری پر ہی انحصار نہ کیا جائے، کوئی نہ کوئی اسکلز ضرور سیکھیں، انٹرنشپ اور تجربے کو بھی اہمیت دیں، انگلش کمیونیکیشنز اور ٹیکنالوجی سے خود کو ہم کریں، چھوٹے آغاز سے نہ گھبرائیں، بڑی کامیابیاں اکثر چھوٹے قدموں سے ہی شروع ہوتی ہیں۔ آج کا سب سے بڑا سوال شاید یہ نہیں کہ پاکستان میں نوکریاں کم کیوں ہیں، بلکہ شاید اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا نظام تعلیم اور ہماری سوچ بدلتی دنیا کے ساتھ چل رہی ہے؟ ڈگری اہم ہے، لیکن صرف ڈگری ہی کافی نہیں ہے، کیونکہ آج کی دنیا میں کاغذ سے زیادہ اہم چیز قابلیت، مہارت اور تبدیلی کے ساتھ چلنے کی صلاحیت بن چکی ہے۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹکس کے مطابق ملک بھر میں نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح تقریباً 9.5% سے بھی بڑھ چکی ہے، جبکہ گریجویٹ نوجوانوں میں یہ شرح اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اصل صورتحال سرکاری اعداد و شمار سے بھی زیادہ تشویشناک ہے، کیونکہ بڑی تعداد میں نوجوان مایوسی کے باعث روزگار کی تلاش کو ہی ترک کر چکے ہیں۔ تعلیم کو ہمیشہ کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا رہا ہے۔ والدین اپنی جمع پونجی بچوں کی تعلیم پر خرچ کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ڈگری انہیں باعزت روزگار فراہم کرے گی، مگر جب یہی ڈگری یافتہ نوجوان برسوں برس نوکریوں کے لیے در بدر ٹھوکریں کھاتے ہیں تو ان کا اعتماد ٹوٹنے لگتا ہے۔ ایک تلخ قول ہے کہ جب تعلیم روزگار نہ دے سکے تو ڈگری کاغذ کا ایک ٹکڑا بن جاتی ہے۔ ڈگری یافتہ بے روزگاری کی ایک بڑی وجہ ہمارا غیر متوازن نظام تعلیم بھی ہے۔ جامعات بڑی تعداد میں گریجویٹس تو پیدا کر رہی ہیں، مگر انہیں مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق مہارتیں فراہم نہیں کی جا رہی۔ نتیجتاً ایک طرف ہزاروں نوجوان بے روزگار ہیں اور دوسری طرف صنعتیں ہنرمند افرادی قوت کی کمی کا شکوہ کرتی نظر آتی ہیں۔ یہ خلا ہماری پالیسی سازی کی ناکامی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ عالمی ادارہ محنت کی ایک رپورٹ میں ذکر کیا گیا کہ ترقی پذیر ممالک میں نوجوانوں کی بے روزگاری ایک سنجیدہ مسئلہ بن چکی ہے۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں تعلیم اور روزگار کے درمیان واضح فرق موجود ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر 3 میں سے ایک نوجوان یا تو بے روزگار ہے یا اپنی صلاحیتوں سے بھی کم درجے کا کام کرنے پر مجبور ہے۔ اس مسئلے کا ایک اور پہلو سماجی دباؤ بھی ہے۔ ہمارے معاشرے میں روزگار کو عزت اور خود مختاری سے جوڑا جاتا ہے۔ بے روزگار نوجوان کو ناکام، نالائق اور بوجھ سمجھا جانے لگتا ہے۔ رشتوں میں رکاوٹ، خود اعتمادی میں کمی اور احساس کمتری جیسے مسائل جنم لینے لگتے ہیں۔ اس تناظر میں ایک فکر انگیز قول قابل غور ہے۔ بے روزگاری صرف جیب کو ہی نہیں، انسان کی عزت نفس کو بھی خالی کر دیتی ہے۔ بے روزگاری کے باعث نوجوانوں میں ذہنی صحت کے مسائل میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق مسلسل مایوسی، مالی عدم استحکام اور سماجی دباؤ ڈپریشن، اضطراب اور خودکشی جیسے خطرناک رجحانات کو بھی جنم دے رہے ہیں۔ پاکستان میں ذہنی صحت پر ہونے والی تحقیق بتاتی ہے کہ بے روزگار نوجوانوں میں ذہنی دباؤ کی شرح ملازمت پیشہ ور افراد کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ ڈگری یافتہ بے روزگاری کا ایک خطرناک نتیجہ برین ڈرین کی صورت میں بھی سامنے آ رہا ہے۔ باصلاحیت نوجوان بہتر مستقبل کی تلاش میں ملک چھوڑنے پر بھی مجبور ہو گئے ہیں، اور یہ رجحان نہ صرف ملکی معیشت کے لیے زہر قاتل ہے بلکہ انتہائی نقصان دہ بھی ہے، بلکہ ترقی کی رفتار کو بھی سست کر دیتا ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جب نوجوان وطن میں خود کو غیر ضروری سمجھنے لگیں تو قومیں ترقی نہیں کر سکتی۔ اس بحران کی ذمہ داری صرف نوجوانوں پر ہی ڈالنا ناانصافی ہوگی۔ ریاست، تعلیمی ادارے اور پالیسی ساز سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے
کہ نظام تعلیم کو مارکیٹ کی ضروریات سے ہم آہنگ کیا جائے، ٹیکنیکل اور ووکیشنل تعلیم کو بھی فروغ دیا جائے اور انٹرنشپ اور اسکلز ڈیولپمنٹ پروگرامز کو مؤثر بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ نجی شعبے کو روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے اعتماد اور سہولت فراہم کرنا بھی ناگزیر ہے۔ نوجوانوں کو بھی مایوسی کی بجائے خود کو جدید عصری تقاضوں کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ صرف ڈگری پر انحصار کرنے کے بجائے عملی مہارتیں، ڈیجیٹل اسکلز اور خود روزگار کے مواقع تلاش کرنا وقت کی انتہائی اہم ضرورت ہے۔ مگر یہ سب اسی وقت ممکن ہے کہ جب ریاست اور معاشرہ نوجوانوں کا ساتھ دے۔ آخر میں یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ڈگری یافتہ بے روزگار نوجوان کسی ایک فرد کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری قوم کا آئینہ ہے۔ جب نوجوان سوال کرنے لگیں کہ ہماری تعلیم ہمیں کہاں لے کر جا رہی ہے تو سمجھ لیں کہ اصلاح کا وقت آ چکا ہے۔ اگر ہم نے اس خاموش بحران کو سنجیدگی سے نہ لیا تو اس کے نتائج آئندہ نسلوں تک ہمیں بھگتنا ہوں گے۔ آپ کو ہمارا تجزیہ کیسا لگا؟ اپنی رائے میں ہمیں کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ انہی سوالات کے ساتھ آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے۔ آپ دیکھ رہے تھے پروگرام ریجنل پاورز، اور اگر آپ کو ہمارا تجزیہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ نگہبان۔